رہی تھی، اس کے لیے یہ حملے کیے گئے کہ یہ تعلقات دوبارہ استوار نہ ہوں۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے 9 مئی 2023 کو اگر خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی اور زیورات اور زمینوں کی خرید و فروخت اور کرپشن کی جو اس وقت بھرمار تھی، اس کا اگر نوٹس پی ڈی ایم کی حکومت نہ لیتی تو شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا۔ شاید یہ حملہ نہ کیا جاتا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں جو بدترین خیانت کی گئی اور وہ ایک قومی جرم تھا، اس کا اگر پی ڈی ایم کی حکومت نوٹس نہ لیتی تو شاید یہ حملے نہ کیے جاتے۔ شاید یہ حملے نہ کیے جاتے اگر بعض اہم عہدوں پر میرٹ سے ہٹ کر اگر پی ڈی ایم کی حکومت اپوائنٹمنٹس کر دیتی تو شاید یہ حملے نہ ہوتے، اور شاید یہ حملہ نہ ہوتا 9 مئی 2023 کو کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، اس کا اگر نوٹس نہ لیتا اور اسٹیٹ بینک کے پاس بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے جو ایویڈنس تھا irrefutable، اس سے اگر نظر چرا لی جاتی تو شاید 9 مئی 2023 کو یہ حملے نہ ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو نہ صرف پاکستان کے خلاف بغاوت کی گئی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی جمہوری ملک، کوئی آئین اور قانون پر چلنے والا ملک اپنے ہیروز، اپنے شہداء کے ساتھ یہ سنگین مذاق اور ان کے خلاف جو بدترین زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے جتھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، کوئی ملک اس کو برداشت کر سکتا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب صاف نفی میں ہے۔ کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں فسادیوں کو، چاہے وہ 2007 ہو اور چاہے وہ حالیہ دنوں میں 2021 میں جو وہاں پر حملے ہوئے، کیا ان کو کھلی چھٹی دی گئی؟ کیا وہاں پر کالم نگاروں اور دانشوروں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا؟ کیا ان کو سزائیں نہیں دی گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فسادیوں کو جو قوم کے خلاف بلا سوچے سمجھے اور اپنی ذات کے لیے جہاں پر بھی حملہ آور ہوئے، قانون نے ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور سب سے بڑی مثال حضرت بابا قوم حضرت قائد اعظم کی ہے کہ ان کی جو تاریخی، ان کی جو جدوجہد تھی، ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو محنت تھی، کوئی ایسی کوئی مثال ملتی ہے تاریخ میں کہ جہاں پر بدزمانی، گالم گلوچ یا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کی جو تحریک ہے، ان کی لیڈرشپ ان تمام چیزوں سے بلند ہے اور وہ ایک مثال ہے پوری قوم کے سامنے۔ اور صرف یہ نہیں، پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں، 1947 کے بعد کیا کیا کڑے امتحانات سے سیاستدان نہیں گزرے، کتنی کتنی عظیم سیاستدانوں نے قربانیاں نہیں دیں، اور کتنے کتنے سخت ان کے اوپر رقیق حملے نہیں ہوئے اور جیلیں برداشت کی، ہتھکڑیاں۔ مگر پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ماں سوائے 9 تاریخ کے واقعے کے جب کبھی اس طرح کے امتحانات سے سیاستدان گزرے تو کسی نے کہا کہ پاکستان کھپے، اور کسی نے کہا کہ تمام تر مظالم اور تمام تر مشکلات اور ظلم کی جو پہاڑ تھے ان کو برداشت کیا اور کہا کہ میں پاکستان کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا تو دور کی بات، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر یہ جو اسپیشل
सेशन हमने काबीना का जो यहाँ पर बुलाया है, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए और यानी ढिठाई के साथ कौम को झूठ और तमाम तर जो दूसरे हथकंडे के ज़रिए कौम की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ मबजूल करवाई जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने, आपको याद है कि 35 पंक्चर की बात की थी और जब उसका राज खुला तो उनके पास मुंह छुपाने की कोई जगह नहीं थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने साइफ़र के हवाले से क्या क्या पैंतरे बदले, कभी इसको अमरीकी साजिश करार दिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें सरदमोहरी के मुजिब बने। कभी उन्होंने ये कहा कि नहीं ये अमरीकी साजिश नहीं, ये तो यहाँ के लोगों का किरदार है। फिर दोबारा पैंतरा बदला कि नहीं ये तो अमरीकी साजिश है। पाकिस्तान की न सिर्फ रसवाई की, हमारे ताल्लुकात को बहुत उसको ज़ोफ़ पहुँचाया, पाकिस्तान के ताल्लुकात को धचका लगा और आज तक हम पूरी इज्तिमाई काविशें बुरोए कार ला रहे हैं कि हम अपने ताल्लुकात को दोबारा उस सतह पर ले आएँ जिससे कि बराबरी की सतह पर हम दोबारा अपने उन दोस्तों से, उन ममालिक से अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकें। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम काबीना के मेंबर्स, भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 9 मई का जो वाक़या था उसके दिलखराश मनाज़र वो पूरी कौम ने देखे, मगर आज तक जिन्होंने बगावत पर अपने जत्थों को उकसाया, बगावत का एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम बनाया, वो आज तक उसको झूठलाते हैं और झूठ के ज़रिए उन हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। वो क़यामत तक उसको आदमी बदल नहीं सकता। एक सच जो है 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सामने ऊद कर आता है, और झूठ भी जो है उसकी सारी जो हकीकत है वो कौम के सामने एक दिन आ जाती है। आज आपने वीडियोस देखी हैं किस तरह से वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस साजिश, इस बगावत के मंसूबे को बनाया और साजिशों को उकसाया, और किस तरह आपने देखा कोई बस के ऊपर चढ़ कर कह रहा है कि मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, एक वीडियो के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि आपने फ़लाँ जगह पहुँचना है। एक ख़ातून ये कह रही है कि मैं फ़लाँ जगह पहुँच गई हूँ, और फिर उसके बाद किस तरह उनको ये उकसाया गया कि आप गिलाओ जराव करें, जाके उन इदारों को आप खुदा न खासा मिसमार कर दें, जाके शोहदा की कब्रों को उनकी तौहीन करें, हीरोज़ की तौहीन करें। ये देखती आँख ने ऐसे दिलखराश मनाज़र कभी नहीं देखे। दुश्मन को भी ये जुर्रत नहीं हुई, दुश्मन को भी, कि इस तरह की वो कभी हरकत कभी सोच सकता। दुश्मन ने हमले किए, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बात तय है कि ये एक मुनज़्ज़म एक मंसूबा था बगावत का, ये पूरी तरह इसकी प्लानिंग की गई और बताया गया था उन जत्थों को आपने कब और कहाँ और किस वक़्त किस जगह पर जाकर आपने हमला करना है। तो ये एक मुनज़्ज़म जो साजिश, ये सिर्फ यही नहीं थी कि शोहदा को, हीरोज़ को, इदारों को उनकी बेतौकीरी की जाए, बल्कि ये बगावत थी इदारों के ख़िलाफ़, ये बगावत थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये एक साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की, लड़ाने की। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और कोई कभी मंसूबा हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि दुश्मन ने एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कोशिश की पाकिस्तान को उलझाने की। हर मरतबा अल्लाह ताला के फज़ल व करम से पाकिस्तान के अवाम की दुआओं और उनकी इत्तेहाद और यकजहती और अफवाज पाकिस्तान की एक अजीम तरबियत
اور ان کے بہترین پرفارمنس کے نتیجے میں ہر مرتبہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے دانت کھٹے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک گیر جو ایک منظم ایک تشہیر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، پاکستان سے باہر جو فارن فنڈنگ کے جو تانے بانے ملتے ہیں، اور اس کے ذریعے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے، ایک منظم ان کے خلاف ایک بڑا زہر آلود ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ پہنچی، ان کے خاندانوں کو کس طرح ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ذہن سازی ہے، یہ وہ کردار ہے گناؤنا جس نے پاکستان کے اندر اس طرح کی تقسیم کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر ایک دوست نما ایک لبادے میں، ایک ہمدرد کے لبادے میں بدترین دشمنی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی شارک کاٹنے کے لیے خطوط لکھوائے گئے اور پتلے جلائے گئے، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو کیا کیا کچھ وہاں پر خطوط کے ذریعے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کے ذریعے نہیں کہا گیا، اور فارن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے عام ترین مراکز میں پاکستان کے خلاف کس طرح لابنگ کی گئی۔ یہ ہے وہ ایک مکروہ کردار اور چہرے جو آج پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا اصل مقصد پاکستان میں جمہوریت کا خاتمہ، آئین کو خدا نخواستہ دفن کرنا، اور فرد واحد کی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ کا قیام عمل میں لانے کا ایک بہت ہی مذموم منصوبہ تھا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی اتحاد کو توڑنا، فوج کے لیے عوام کی محبت کے جذبات کو اس کو ختم کرنا، اور بغاوت کے ذریعے خانہ جنگی کا یہاں پر پھیلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کے کمال مہربانی سے اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایک انتہائی کبھی منصوبہ جو کامیاب نہ ہو سکا بلکہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں کہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود 9 مئی کے مجرموں کو اب تک سزا نہ مل سکی، ان کو کٹہرے میں لایا نہ جا سکا، ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزائیں نہ مل سکیں۔ یہ ہے وہ چھپتا ہوا سوال جو پوری قوم آج اپنے آپ سے پوچھتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور جو تمام ادارے جن کے لیے یہ ذمہ داری فرض کی گئی ہے ان سے پوچھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں 9 مئی کے حوالے سے اپنے شہداء کو اور اپنے ہیروز کو ہمیں یہاں پر سلام پیش کرنا ہے، اور میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، مجھے اس میں یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں کہ 9 مئی کا جو منصوبہ تھا، ناپاک منصوبہ، جس طرح میں نے یہاں پر گزارشات کی ہیں، یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف سازش تھی، بغاوت تھی، ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت تھی، اور جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف بغاوت تھی، اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک کرم تھا کہ یہ بغاوت جو ہے دم توڑ گئی۔ قرآن کریم اس بات کا گواہ ہے کہ شہداء ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پیارے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے، مگر کروڑوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، مگر کروڑوں جو خواتین ہیں وہ بیوہ ہونے سے بچ گئیں۔ وہ آج کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کیا گیا 9 مئی کو، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دل خراش مناظر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ سوچ سے باہر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہوگا
کہ ہم پاکستان کو انشاءاللہ مل کر ہم بحرانوں سے نکال کر معاشی بہتری کے لیے ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، اور اس راستے پر ہم پہلے ہی ان 2 ماہ میں گامزن ہو چکے ہیں۔ اور میں اس حوالے سے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں جو کابینہ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، کہ انہوں نے پوری دل جمی سے، پوری یکسوئی سے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں عدالت عظمیٰ کا شکر گزار ہوں۔ خود مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم، اگر آپ کے یہاں پر خزانے لٹ رہے ہیں اور 2700 ارب روپے کی آپ رقم بتا رہے ہیں کہ جو کہ انڈر لیٹیگیشن ہے، اور جو لیکیج ہے اربوں روپے کی، ہم تیار ہیں آپ کی پوری مدد کے لیے، مگر آپ اپنی FBR کو، اپنے وکلاء کو، اپنے ان کو تمام محکموں کو کہیں کہ وہ تیاری کے ساتھ آئیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ان جو انڈر لیٹیگیشن ہیں، جو کئی سال سے انڈر لیٹیگیشن ہیں، ان کو ہم یہ آپ کے فیصلے جلد کروا کے دیں گے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ سب کا فرداً اجتماع کابینہ کا میں شکر گزار ہوں کہ اس معاملے میں جس طرح آپ پوری طرح دل جمی سے محنت کر رہے ہیں، اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کے ہمارا جو دورہ تھا، میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس طرح کا انتہائی پروڈکٹیو اور انتہائی یوزفل دورہ میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا، اور آپ لوگ جو میرے ساتھ وہاں پر تھے، آپ اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ wherever there is a will, there is a way۔ کبھی منزل نہیں ملتی محنت، مسلسل محنت اور امانت کے سفر کے بغیر۔ پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں میں الجھے بغیر۔ یہ ایک دنیا کا ایک آزمودہ راز ہے، اسٹیبلشڈ یہ ایک چیز ہے، کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر پھول مہک پیدا کرتا ہے باغ میں تو وہ کانٹوں سے پہلے گزرتا ہے۔ تو محنت اور محنت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس کی کشتی کو مہندار سے نکال کے کنارے لگانے کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں۔ تمام ادارے اس میں شامل ہیں، SIFC شامل ہیں، کیبنٹ شامل ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح 9 مئی کی سازش کو ناکام بنایا، اس طرح پاکستان کی اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو یہی دشمنان پاکستان جو دوست کی شکل میں اس کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دفن ہوں گی۔ پاکستان انشاءاللہ عظیم بنے گا۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام سرخرو ہوں گے اور آپ سرخرو ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وزیر اعظم